پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہوا۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا ہے۔ کہاں کے تاجر؟ یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں۔ تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے۔ صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں تو بھائیو اپنے پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے۔ ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا، فیصل آباد کی بات، کہ جی میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا، دکان پہ بیٹھا ہوا، کپڑے کا تاجر، تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں۔ تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تھا۔ ہائے 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 ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا، اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا ہے۔ بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں، بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا، صحیح دینا، صحیح تولنا، صحیح سودے کا عیب بتانا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 10 صحابہ میں آتے ہیں، پہلے 10 صحابہ۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی، اس میں ایک عبد الرحمن۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے ترکہ۔ ہمیں تو بڑا بیوقوف بنایا گیا، کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دے۔ کاغذ، کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی، کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے۔ اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیے، جیب بھی خالی، اب کرنسی بھی، کاغذ بھی کوئی نہیں، خالی کارڈ۔ اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو؟ کریڈٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ۔ وہ ساری دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے، یا تو کاغذ پکڑائے ہوئے ہیں یا کارڈ پکڑا، کاغذ بھی اب واپس لے لیا، اب کارڈ پکڑا دیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے، کاغذ کی کیا حیثیت، پاکستان میں روز چھپ رہے ہیں، کاغذ کی کیا حیثیت؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے، اور ایک سکہ دینار اس وقت 4.5 ماشے کا ہوتا تھا۔ اب اس کو ملٹیپلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں اس پیسوں سے۔ اور وہ ٹاپ لسٹ کے 10 ٹاپ 10 صحابہ میں سے ایک، وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، نہ کبھی ادھار بیچا، نہ کبھی ادھار خریدا۔ جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار، اسے نیند کہاں آئی؟ دینے والے دیتے نہیں، لینے والے سر پہ کھڑے ہوتے، انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے سے لگتی، وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی ادھار خریدا، نہ کبھی ادھار بیچا، نقد خریدا نقد بیچا۔ دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا، جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فوراً بیچ دیا، انتظار نہیں کیا 1 ہفتے بعد بیچوں گا ریٹ بڑھ جائے گا، جس دن مجھے پروفٹ ملا 1 پیسہ بھی ملا تو میں نے فوراً بیچ دیا۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ میرے سودے میں کوئی کمی یا عیب ہوتا تو میں اسے چھپاتا نہیں تھا، ظاہر کرتا تھا، اس میں یہ کمی ہے بھئی لینا تو لے لو، نہیں لینا تو چھوڑ دو۔ ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے۔ مدینے کے لوگ ذمہ دارہ کرتے تھے، مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، ان کی زراعت اور تجارت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا، عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا،
جنگ تبوک میں 10,000 آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا. 30,000 کا لشکر تھا تو 1/3 10,000 کا سارا سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے دیا. اور وہ دینار لا کے پیش کیے نا تو اللہ کے نبی وہ دینار لے کر یوں کر رہے تھے، ایسے وہ کر رہے تھے، ما علی عثمان اللہ یعمل بعد عثمان، آج کے بعد تو کچھ نہ کر، جنت واجب ہو گئی تیرے لیے. تو بھائیو، ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا، بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے. کسی کے ہاں ملازم ہے تو اس کی نوکری کیسی ہوتی ہے، اس کی دیانت کیسی ہوتی ہے، اس کا بول کیسا ہوتا ہے. وہ پیسے پہ قربان نہیں ہوتا، وہ پیسے کو ایمان پہ قربان کرتا ہے. تو آپ کی تجارت بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی. آہا، صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے. مسلم شریف کی روایت ہے، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال 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 حلال، جھوٹ والی نہیں، کھوٹ والی نہیں، خیانت والی نہیں، حرام چیز نہیں. حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، اس کا پروفٹ بھی حرام ہے. جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سکھ کبھی نہیں آئے گا. چیزیں آ جائیں گی، چین نکل جائے گا. 1960 کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا، اس نے 1960 میں لوگوں کے پاس 100 روپے مشکل سے ہوتے تھے، اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے. بہت بڑی پوسٹ پر تھے. جب وہ مر گیا، ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے. جن کے لیے جمع کیا تھا کہ میرے بچے اب مزے سے، میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ، میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے. تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا. تو ہمارا بازار بھی دین ہے بھائی.